بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی مقام اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، دنیا میں کسی بھی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کسی مقام اور منصب کے پیچھے ہو، دولت کے پیچھے ہو، بلکہ وہ ایک عام عادی سی زندگی جو گزار رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس عام سی زندگی میں اس کے لیے مشکلات پیش نہ آئیں، اس کے کاموں میں گرا نہ لگے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رفتار کو رکھے۔ محقق عالی قدر استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ اس واقعے کو مجھے ایک عالم نے بتایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے کسی ایک شخص نے ان سے ذکر کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کورٹ کے ایک ایسے حصے میں کام کرتا تھا کہ جہاں مجرموں کی فائلیں آیا کرتی تھی، بہت ہی اہم فائلیں دیا جاتی تھی جس میں ثبوت ہوا کرتے تھے، اور میری ذمہ داری تھی کہ میں ان فائلوں کو سنبھال کے رکھوں۔ کچھ فائلیں ایسی آتی تھی کہ جو بہت زیادہ اہم ہوتی تھی اور میں اس کو وہاں پر سنبھال کے رکھتا تھا۔ اسی طرح ایک دن میرے ہاتھ میں ایک بہت اہم فائل آئی، میں نے اسے سنبھال کے رکھ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں متوجہ ہوا کہ وہ فائل اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں نے اس فائل کو ڈھونڈنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن وہ فائل وہاں پر نہیں تھی اور میں بالکل اس فائل کے ملنے سے نا امید ہو چکا تھا۔ مجھ سے اوپر والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے یہ پیغام بھجوایا کہ صرف چند دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس فائل کو ہمارے لیے ڈھونڈ کر لاؤ، اور اگر نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے حکم صادر کریں گے، یا تمہیں پھانسی کی سزا دیں گے یا ہمیشہ کے لیے تمہیں زندان میں جانا ہوگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک اہل دل شخص سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے ایک خطم دیا کہ اس خطم کو انجام دو۔ میں نے اسی طریقے سے توسل کو انجام دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، مجھے وہ فائل نہیں ملی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن اسی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر سے باہر آیا اور اپنے گھر کے قریب روڈ مولوی تک گیا۔ اچانک ایک بوڑھا شخص میرے سامنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جناب، آپ کی مشکل کا حل اس شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ فلانا شخص جو اس وقت روڈ پہ وہاں جا رہا ہے، اس نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ تمہاری مشکل کا حل اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو نہ میں نے اس بوڑھے شخص کو اہمیت دی کہ وہ کون ہے اور کیوں اس طرح کی بات مجھ سے کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کے کلمات پر اہمیت دی، بلکہ دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا کہ آپ میری فریاد کو پہنچیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میری مشکل کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے، میری مشکل آپ کے ذریعے سے حل ہوگی۔ اس شخص نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ میں اس کے اس جملے پر بہت حیرت زدہ تھا اور تعجب سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا کہ 4 سال ہو گئے ہیں کہ تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور تم نے ایک مرتبہ بھی اپنی بہن اور ان کے بچوں کا حال نہیں پوچھا، اس کے پاس نہیں گئے اور انتظار رکھتے ہو کہ تمہارے معاملات تمہارے کاموں میں گرا نہ آئے۔ جب تک تم ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے، ان کو اپنے سے راضی نہیں کرو گے، تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اس شخص نے مجھ سے یہ کہا، میں وہاں سے سیدھا اپنی بہن کے گھر گیا۔ جب میں نے اپنی بہن کے گھر کے دروازے کو کھٹکایا، میری بہن مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے کہ 4 سال بعد آئے ہو؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھ سے راضی ہو جاؤ، تمہارے بچوں سے کہو کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، میں بعد میں تمہارے لیے تعریف کروں گا، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا کہ تم لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں گیا اور میں نے جا کر کچھ تحفے تحائف خریدے اور ان کو لے کر دوبارہ ان کے گھر گیا اور ان کو خود سے راضی کیا۔
اگلے دن جب میں اپنے ادارے میں کام پر گیا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ وہ فائل مل گئی ہے، اور وہ بوڑھا شخص کہ جس نے مجھے میری غلطی کی جانب متوجہ کیا وہ عارف بزرگ مرحوم شیخ رجب علی خیاط تھے۔